تریپورہ ہے. تو یہ 3 ضلع زیادہ یونٹ بنانے کے لیے. پھر دینی تعلیمی بورڈ کے حساب سے 3 ضلع ہوئے ہیں. اس میں ایک ہے جمیعت علماء بنگلور، 2 ہے جمیعت علماء ہوجائی، یہ آسام ہے، اور تیسرا ہے جمیعت علماء دیما پور، یہ ناگالینڈ کی ہے. پھر اصلاح معاشرہ کے حساب سے 3 جمعیتیں ہوئی ہیں. ایک ہے جمیعت علماء جہان آباد، 2 ہے جمیعت علماء سیتا پور، اور 3 ہے جمیعت علماء مئو. یہ اصلاح معاشرہ کے حساب سے. تو میں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لائیں. اسی طرح حضرت مولانا احمد دیولہ صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اوپر تشریف لے آئیں. اور مولانا سلمان بجنوری صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. وہ کہاں ہیں؟ وہ منگوائیں ادھر. تو پہلے صوبوں والا ہے نا. حضرت محتمم صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. مولانا آپ آگے آ جائیں. حضرت یہ آپ کے ہاتھ سے مولانا مغربی یو پی کو دوسرا ہے یہ جمیعت علماء آسام، مولانا دیولہ صاحب، مفتی احمد دیولہ صاحب تشریف لائیے. آپ کے ہاتھ سے کروا دیں آسام کی. یہ ہے. کون ہے جمیعت علماء مغربی یو پی کو ہو گیا. ناگالینڈ آئے نہیں تو آسام والے لے لیں. اصل تو آپ ہی لوگ ہیں اس میں، اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ دوسرا ساتھی کوئی؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہی لے لیجیے. آپ ان کو اب اضلاع کو لے آئے. حضرت تشریف لائیے آپ آگے. جمیعت علماء بجنور وہ آ رہے ہیں. ان کے آپ کو حضرت ان کی پیش کرنی ہے. بجنور اس طرف آئیے، اس طرف آئیے. ممبر صاحب چلے تشریف لے چلے. جمیعت علماء مرشد آباد، جمیعت علماء مرشد آباد کوئی صاحب ہیں؟ ہاں آئیے تشریف لائیے. مولانا اچھا ہے، آپ ہی کے حق ہے. جمیعت علماء ہیلا کنڈی آسام. نہیں آپ بھی کر لیں، ایک ہی بات ہے. اصل میں وہ ضلع والوں کے زیادہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے آپ ہی لے لیجیے. ہیلا کنڈی والے کہاں ہیں؟ اچھا تو ان کو چھوڑ دے، دوسرا نام لیں. جمیعت علماء ہریدوار. اس طرف آئیے، اس طرف. ہاں بس چلیے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں. جمیعت علماء کشن گنج، مفتی جاوید صاحب. اچھا یہ آ گئے مولانا خالد صاحب. اس طرف آئیے، اس طرف آئیے. آپ ادھر ہٹیے، ان کو دیجیے. جمیعت علماء سپاہی جالا. یہ آ گئے مولانا جمیعت علماء جہان آباد بہار. جمیعت علماء جہان آباد مولانا شوکت صاحب. شہرت صاحب ادھر آ جائیے. اس طرف آئیے. جمیعت علماء سیتا پور، جمیعت علماء سیتا پور. جی کوئی بات نہیں، آپ ہی لے لیجیے. جمیعت علماء مئو، ہو گیا. جمیعت علماء بنگلور. بھائی جلدی جلدی کریں. جمیعت علماء ہوجائی.
مولانا عبد القادر صاحب حجائی والے آئے ہیں، آپ ہی لے لیجیے۔ اچھا دیما پور بھی نہیں لینا پڑے گا؟ نہیں، ایک اور ہے جمیعت علماء، یہ ضلع کا ہے، وہ صوبے کا تھا۔ حجائی بھی آپ ہی لیں گے حضرت، یہ حجائی کا بھی ان کو ہی دے دیجیے۔ اور ہیلا کنڈی سے بھی کوئی آیا ہے نہیں آیا ہے؟ پیچھے بیٹھے ہیں، آگے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ آپ تقسیم کر دیجیے۔ تو رکھنا مشکل ہو رہا ہے اس کا، گرا چلا جا رہا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، محترم اراکین جمعیت، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، اسی کے دم سے تھوڑی روشنی ہے خانہ دل میں، بجھاتے کیوں ہو شمع آرزو کو جھلملانے دو، یہ بجلی اس دل خوابیدہ کو ایک تازیانہ ہے، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو، اسی سے تم کسی کے زلف کی روداد سن لینا، ادھر دیکھو وہ دیوانہ چلا آتا ہے آنے دو، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو، نہ داغ آئے گا اپنے دامن حسن طبیعت پر، وفا پر میری جو تہمت لگاتے ہیں لگانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو آنسو بہانے دو۔ عزیزان گرامی قدر، ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی اور دوسرے طبقوں کو قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر بے عزت، رسوا اور محروم بنانے کے لیے معاشی بائیکاٹ، بلڈوزر ایکشن، موب لنچنگ، مسلم اوقاف کی سبوتاژی، دینی مدارس و اسلامی اصطلاحات کے خلاف منفی مہم کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے مذہب، شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے خلاف سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، انہیں قدم قدم پر
نفرت و حقارت کا سامنا ہے۔ کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ حضرات گرامی قدر، ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہب پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دی ہے، لیکن کنورژن لاء میں ترمیم کے ذریعے اس بنیادی حق کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کو اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا عمل خوف اور سزا کا مستحق بن جائے۔ دوسری طرف گھر واپسی کے نام پر کسی خاص دھرم میں شامل کرنے والوں کو کھلی چھوٹ حاصل ہے، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا، نہ قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں قانون کا مقصد غیر جانبداری نہیں رہتا، بلکہ ایک خاص مذہبی سمت کی طرف سماج کو دھکیلا جانا ہے۔ یہ پورا ڈھانچہ دراصل دوہرے رویے کا مظہر ہے کہ ایک طرف مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی حق دعوت کو جرم بنا دیا جائے، تو دوسری طرف مسلم نوجوانوں کو دباؤ، خوف اور ریاسی تائید یافتہ سرگرمیوں کے ذریعے اکثریت کے مذہب میں شامل ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں خالص دینی اصطلاح حلال کے تصور کو منظم طور پر بدنام کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حلال کا مطلب صرف ذبیحہ نہیں، بلکہ ایک مسلمان کی پوری زندگی کا پاکیزہ طرز عمل ہے۔ حلال میں جائز کمائی، ملازمت، تجارت میں امانت اور مال کے درست استعمال جیسے بنیادی اصول شامل ہیں۔ یہ وہ اخلاقی نظام ہے جو انسان کو ظلم، دھوکے، رشوت اور ناجائز کمائی سے بچاتا ہے۔ حلال دراصل امانت، انصاف اور پاکیزگی کی اس روایت کا نام ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی، معاشی حقوق اور طرز زندگی کی بنیادی اقدار کو کمزور کیا جا سکے۔ مجرم ہیں ہمیں، ان کے گنہگار ہمیں ہیں، وقت آئے تو مرنے کو بھی تیار ہمیں ہیں، پھولوں کے لیے سینہ ہمارا ہی سپر ہے، اس صحن چمن کے در و دیوار ہمیں ہیں، مشہور جو ایک قافلے اہل جنوں ہیں، اس قافلے کے قافلہ سالار ہمیں ہیں۔ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ یا حکومت کی ملکیت نہیں ہے، ان میں سے اکثر عام مسلمانوں کی وقف کردہ ہے۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود پر کتنا زور دیا ہے، اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہیں۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ عدلیہ کا رویہ، حضرات گرامی قدر، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر
بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، ہمیں تیار ہونا پڑے گا۔ تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے۔ اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے؟ وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے، کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا۔ تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں، الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں۔ مخالف لوگ 30% ہیں، زیادہ سے زیادہ، اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں۔ جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا۔ مسلمان اپنے منصب کو پہچانیں اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں۔ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ دعوتی مزاج کیا ہے؟ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف، صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے
صبر و استقامت سے کام لیا اور خدا پر بھروسہ کرو۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 33 آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو اور خدا پر بھروسہ کرو۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 135 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا